الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے، اور قرآن کریم کی سبھی آیات اور حدیث متواترہ سے ثابت ہے۔ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے گویا وہ حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات کا انکار کرتا ہے، وہ کفر ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ایک واضح دو ٹوک مسئلہ ہے۔ ماضی میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں رہا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے گروہوں میں اس مسئلہ میں اختلاف ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ شروع سے ایک اتفاقی مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور امت مسلمہ کے طبقات میں کوئی بھی طبقہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل نہیں ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت آج اپنے آپ کو مسیح اور عیسیٰ ظاہر کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کا حقیقت سے قرآن و سنت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور ایک اتفاقی امر کو اختلافی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک یقینی چیز کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ مرزائی۔ اگر کسی آدمی کو مرزائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو مسئلہ یہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا چھیڑ دیتے ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے مختلف شبہات پیش کر کے آدمی کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عام مسلمان کو موٹی موٹی دین کی معلومات کا علم نہیں ہے، تو تفصیلی نظریات یا اعتراضات کا علم کیسے ہوگا اور جوابات کا علم کیسے ہوگا۔ مرزائیوں کا ادارہ یہاں ربوہ میں، جس کا نیا نام چناب نگر ہے، یہاں موجود ہے۔ اس کا نام جامعہ احمدیہ ہے۔ وہاں پر داخلہ لینے والے مرزائی بچوں کی ساری صلاحیتیں اسی موضوع پر خرچ کی جاتی ہیں، اور ساری توانائیاں اس کام پہ لگائی جاتی ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنی، اور شاید اس کو وہ کوئی علمی خدمت سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا علم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے دلائل میں پچھلے بیان میں عرض کر چکا ہوں۔ اس پر کثیر آیات اور درجنوں احادیث موجود ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی
التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا اردو ترجمہ پیش کیا ہے۔ مرزائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کئی اعتراض کرتے ہیں۔ ان اعتراضات کے جوابات اس نشست میں دینا مقصود ہے۔ جب بھی کبھی کسی مرزائی سے گفتگو ہو تو وہ موضوع یہی رکھتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ مرزائی کہے گا کہ مناظرے کا عنوان رکھیں گے وفات عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ ہمیں عنوان رکھنا چاہیے حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم تو وفات کے قائل نہیں ہیں۔ امت مسلمہ کا اجماع بھی اس بات پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے، تو لہذا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ہونا چاہیے، اور اعتراض کرنے کا حق بھی ہمیں ہونا چاہیے، جو کہ پوری دنیا سے کٹ کر الگ ہو کے ایک الگ کفری نظریہ رکھتا ہے، تو الٹی گنگا بہتی ہے کہ اعتراض بھی ہم پہ کرتے ہیں اور چلاکی بھی دکھاتے ہیں۔ کراچی میں آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 18-19 سال پہلے کی بات ہے، میں دارالعلوم کراچی میں پڑھتا تھا، تو ایک جگہ پہ مرزائیوں نے چیلنج کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی آدمی مناظرہ کرے۔ انہوں نے حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا نام لیا، ہم ان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ عنوان یہ اختیار کیا کہ ہمارے کچھ اعتراضات ہیں، اگر وہ ہمارے اعتراضات کے جوابات دے دیں تو ہم ان کا موقف قبول کر لیں۔ تو حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم کا مناظرے کا مزاج نہیں ہے، اور مصروفیت بھی حضرت کی بہت زیادہ ہے، اور چلتے پھرتے آدمی سے گفتگو کا حضرت کے پاس نہ وقت اور نہ حضرت کی شخصیت کا تقاضا ہے۔ تو ہمیں کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ بات چل رہی ہے، مجھے کچھ ایسے موضوعات سے مناسبت تھی، تو میں نے کہا کہ آپ ان کو کہو کہ مدرسے کا ایک لڑکا آپ بندرات سے گفتگو کے لیے آئے گا اگر آپ تیار ہیں۔ تو انہوں نے اس کو غنیمت بنایا، غنیمت سمجھا۔ وہ ایک بڑے ہال کے اندر کافی سارے کالج کے لڑکوں کو بلا لیا، اور ان کے ذہن میں تھا کہ ہم سوالات کریں گے بڑے مجمع کے اندر، ان کو جواب نہیں آئیں گے تو یہ لاجواب ہو جائیں گے، ہمیں اپنی دھاک بٹھانے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھو فلاں مدرسے سے آئے ہیں، مولوی ہیں، ان کو جواب نہیں آیا، معلوم ہوا کہ ہم حق بات۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ماحول ہے۔ ہم 8-10 طالب علم چلے گئے، جمعرات تھے، چونکہ مدرسے میں جمعرات کو ہی رات کو عموماً فرصت ہوتی ہے، تو ہم نے کہا جمعرات کے رات انشاءاللہ عشاء کے بعد ہم آئیں گے۔ چنانچہ ہم 6-7 دوست چلے گئے، تو وہاں گئے، ان کا گھر تھا اور وہ ان کا مربی تھا، کافی سارے کالج کے لڑکوں کو اس نے پریشان کیا ہوا تھا، اس کو بلایا ہوا تھا، ان کو چائے شائے پلا رہا تھا۔ خیر گفتگو شروع ہوئی تو میں نے کہا کہ آنے سے پہلے میں نے پیغام بھیجا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم اعتراضات کے جواب دینے سے پریشان نہیں ہوں گے، اگر آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے اور ہم جواب دیں تو کچھ باتیں ہمیں بھی پوچھنے کا حق ہے، آپ کو بھی جواب دینے پڑیں گے۔ تو اگر آپ عام آدمی ہیں تو اپنے کسی بڑے کو بلا لیں، تاکہ بعد میں آپ کو عذر نہ ہو کہ میں تو عام آدمی تھا تو لہذا میں بات نہیں کر سکتا۔ آمنا سامنا ہوا، اس دور میں ویڈیو تو ہوتی نہیں تھی،
موبائل کیمرے بھی آئے نہیں تھے. ویسے تو ویڈیو بنتی تھی لیکن طالب علموں کے پاس اتنے اسباب کہاں. کیسٹ ہوتی تھی، چھوٹی سی ٹیپ ہم نے لی، چھوٹی سی ریکارڈنگ ٹیپ ہوتی تھی. ہم نے کہا چلو اسے ریکارڈ کریں گے. تو وہاں کی انہوں نے ہمیں ریکارڈنگ سے روک دیا کہ ریکارڈنگ نہیں کرنی. چلو ہم نے کہا نہیں کرتے. گفتگو شروع ہوئی. اس نے سب سے پہلے موضوع یہی اسی پہ گفتگو شروع کی اور اعتراضات چڑھنے شروع کر دیا. میری اعتراض ہے، آپ جواب دیں تو میں آپ کے موقع پہ آ جاؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے کرے گا. اور اس نے اعتراض کہنا شروع کیا. کہنے لگا جو میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ حضرات کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، جبکہ دوسری طرف عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ آئیں گے. تو یہ تو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہوگا. میں نے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ہم اپنے عقیدے کو بیان کرنا بھی جانتے ہیں، ہمارے عقیدے کو آپ نہ بیان کریں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی، اب آئیں گے تو نبی تو ہوں گے، اپنے شریعت پر عمل کروانے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئیں گے. نبوت ان کو پہلے مل چکی. اگر آپ کے بعد کوئی ایسا شخص آتا جو نبوت کا دعویٰ کرتا، پہلے نبی نہ ہوتا، پھر تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہوتا. جس طرح کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں مسیح ہوں اور نبوت کا دعویٰ بھی کیا کہ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی نبی آ چکے. میں نے کہا یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہونا، مرزا غلام محمد قادیانی کا نئی نبوت کا دعویٰ کرنا، یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل ہونا اور قرب قیامت آپ کے آنے کا نظریہ رکھنا، یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی. اچھا، اس نے فوراً دوسرا سوال کیا. کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے چاروں طرف سے گھر کا گھیراؤ کیا، شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. تو ان کی جگہ پر ایک اور آدمی تھا، یہودیوں نے اس کو جو ہے عیسیٰ سمجھ کر سولی کو چڑھا دیا. تو وہ جو آدمی جس کو پکڑ کر یہودیوں نے سولی پہ چڑھایا، اس کا کیا قصور تھا؟ آپ خام خواہ ایک مظلوم آدمی کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کو یہودیوں نے جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا، اس کا کیا قصور تھا؟ میں نے کہا جی اس کا قصور یہ تھا کہ وہ مخبر تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر وقت تھے اور اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور یہودیوں کی مخبری کی کہ عیسیٰ علیہ السلام آج گھر میں موجود ہیں، لہذا تم آ جاؤ اور اپنا کام کر لو. تو نبی کے خلاف بغاوت کی جرم ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس کو اس جرم کی سزا مل گئی. اچھا، کہتا ہے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کہتے ہیں چاروں طرف سے گھر کا گھیراؤ کیا گیا تو ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں گھر کا گھیراؤ کیا گیا، آپ کو تو آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا. میں نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی
اللہ رب العزت نے جتنی تشکیل فرمائی تھی تعلیمات نبوت کو پھیلانے کی، اور ان پر جو کتاب انجیل نازل ہوئی تھی ان کی تعلیمات کو پھیلانے کی، وہ ڈیوٹی ان کی پوری ہو گئی، تشکیل ان کی پوری ہو گئی تھی۔ اور جو شریعت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونی تھی وہ نازل ہو چکی تھی، لہذا جتنا پیغام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دینا تھا اپنی امت کو دے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ ابھی تو شریعت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابھی ابتدائی احکام ہی چل رہے تھے، قرآن کریم کا نزول بھی مکمل نہیں ہوا تھا، شریعت محمدیہ کی تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اگر آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا جاتا تو شریعت کی تکمیل کس پہ ہوتی؟ آسان آئی؟ اچھا، میں نے کہا کہتا ہے جی اچھا چلو اگلا سوال، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں آسمان پہ اٹھایا گیا، کسی اور نبی کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ میں نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اٹھایا، میں نے نہیں اٹھایا۔ یہ سوال تو مجھ کو ہوتا ہی نہیں۔ ہاں اس میں حکمتیں رب تعالیٰ جانتے ہیں، بہت حکمتیں ہیں، میں کچھ آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے متعلق بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہودیوں نے آپ کو جھوٹا مسیح سمجھ کر شہید کرنے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرما لی اور آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ قرب قیامت اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجیں گے تو وہ جھوٹا مسیح جس کو یہودی سچا مسیح سمجھیں گے یعنی دجال، اس کا ظہور ہوگا۔ سچا مسیح آسمان سے اتر کر اس جھوٹے مسیح کو قتل کرے گا۔ یہ کام سیدنا عیسیٰ ہی کی مناسب ہے، کسی اور کے نہیں، اس لیے کہ مسئلہ تو اس پیغمبر کا ہے جس کی تورات میں پیش گوئی ہے، مسئلہ تو اس مسیح کا ہے کہ جس کی تورات میں پیش گوئی ہے کہ وہ آئے گا۔ تو وہ ظاہر بات ہے تورات کی پیش گوئی کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اگر کوئی اور نبی آتا تو پیش گوئی تو حضرت مسیح کی تھی، ہاں جی، آتا کوئی اور، اٹھایا کسی اور کو جاتا، تو یہ ساری باتیں حکمتوں کے خلاف تھی۔ رب تعالیٰ کی حکمت اسی کے مطابق مجھے کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، آسمان پہ اٹھایا جانا یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر آسمان پہ جانا یا آسمان پہ اٹھایا جانا کوئی بعید از عقل بات نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ رب العزت لے گئے۔ نمبر 2، مرزا قادیانی نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات دیکھی کہ ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا، تو میں نے کہا مرزا قادیانی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات کیسے کہہ دی؟ اگر یہ بات بعید از عقل ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط ہے۔ میں نے کہا آج کل تو جدید سائنس بھی یہ بات دیکھو، کہتے ہیں چاند پہ پہنچ کے فلاں ہو گیا، ہوائی جہاز بن کے انسانوں کی بنائی مشینری جو ہے یہ انسان کو اڑا کر آسمان تک لے جاتی ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، لے کے جانے والی ذات اللہ پاک کی ہے، ہاں جی، سواری بھی اللہ پاک نے مہیا کی، تو لہذا اللہ پاک کے فعل پہ تو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے کہنے لگا اچھا اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے بقول آپ کے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں کھاتے کیا ہے؟ آسمان پہ کھاتے کیا ہے؟
کوئی سوال کرنے کا تو نہیں، فضول بک ہے، لیکن انہوں نے سوال بنائے ہوئے ہیں کہ مولوی کو بسانا کیسے، مولویوں کو بسانا کیسے. تو آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آسمان پہ ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو رب تعالیٰ کی ذات نے اوپر بلایا ہے، اور رب تعالیٰ جو کھلاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، رب تعالیٰ جو کھلاتے ہیں وہ کھاتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، کھانے والے سیدنا عیسیٰ ہیں، تو لہذا جو کھلاتے ہیں وہ کھاتے ہیں. میں نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ماں کے پیٹ میں کیا کھاتے تھے؟ کہنے لگا بھی یہ سوال تو بنتا نہیں. میں نے کہا یہ بھی نہیں بنتا. جو ذات ماں کے پیٹ میں تجھے کھلاتی تھی وہ ذات سیدنا عیسیٰ کو بھی کھلاتی ہے. کہتا اچھا میں کیا، اب دیکھو میں کیا، میں ایک اور جواب دیتا ہوں حدیث کی روشنی میں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہے. کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفخہ جبریل سے پیدا ہوئے. حضرت جبریل حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں، نہ ان میں کوئی ایسی کوئی چیز ہے، لیکن نفخہ جبریل سے پیدا ہوئے. ان کو فرشتوں سے مشابہت ہے، ان کو فرشتوں سے مشابہت ہے. ان کی غذا وہ ہے جو فرشتوں کی ہے. میں کیا فرشتوں کی غذا ہے تسبیح و تحلیل، وہ کھانا نہیں کھاتے، تو حضرت عیسیٰ کی غذا ہے تسبیح و تحلیل. کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی غذا تو خوراک ہوتی ہے، تسبیح تحلیل کیسے؟ میں نے کہا حدیث میں موجود ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کثرت سے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، نفلی روزے، اور وجہ بیان فرمائی کہ تم میری طرح نہیں ہو، اس لیے کثرت جس طرح میں روزے رکھتا ہوں تم نہ رکھا کرو. وجہ یہ بیان فرمائی اس لیے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. اگر یہ کہو کھانے پینے کا معنی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے کھانا کھا لیا کرتے تھے، روزہ ہی کیا رہا. اگر یہ سمجھو کہ کھانا کھا کے حضور پانی پی لیتے تھے تو پھر روزہ ہی کیا رہا. تو جو آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، وہ کیا کھانا اور پینا تھا؟ میں نے کہا وہ یہی کھانا اور پینا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہتی تھی. چونکہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ پاک آپ کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیتا ہے. تو میں نے کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک اور پیاس اگر تسبیح و تحلیل سے مٹ سکتی ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھوک اور پیاس بھی تسبیح و تحلیل سے مٹ سکتی ہے. تو میں نے کہا میں اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں. حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت جب دجال کا ظہور ہوگا تو خورد و نوش کی اشیاء پر دجال کا قبضہ ہو جائے گا، اور مسلمانوں کو اس وقت کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہ ہوں گی. تو فرمایا اس وقت وہ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح و تحلیل کریں گے، اللہ رب العزت کی بھوک کو مٹا دے گا. میں نے کہا اگر قرب قیامت حدیث کے مطابق عام لوگوں کی غذا تسبیح و تحلیل ہو سکتی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی غذا تسبیح و تحلیل کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب وہ سوال کرے اور ہم جواب دیں. وہ تو ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہم بڑے اطمینان سے جواب دے رہے تھے. کالج کے لڑکے بیٹھے تھے کہ وہ منہ کھولے ان کی کہ یہ تو سمجھتا تھا میرے پاس بڑے بڑے سوال ہیں اور میرے سوال کا جواب نہیں. تو مولوی صاحب بڑے اطمینان سے جواب دے رہے ہیں. ہماری اس عمر بھی کھیلنے کودنے کی تھی، طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے نا جی. تو خیر وہ سوال کرا تھا، میں جواب دے رہا تھا. میں نے کہا کہ دیکھو میں آپ کو ایک اور جواب دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ رب العزت کے ہاں سیدنا عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی سی ہے.
حضرت آدم بھی آسمانوں پہ رہے، وہ کیا کھاتے تھے؟ وہ کیا کھاتے تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کیا کھاتے تھے؟ جو حضرت آدم کی غذا ہے وہ سیدنا عیسیٰ کی غذا ہے۔ بات سن رہے ہیں؟ اچھا، اب اس نے ایک اور اعتراض کیا، جب جواب فوراً، اب وہ مجھے مہلت نہیں دیتا تھا کہ میں بولوں، میں اعتراض کروں، فوراً اعتراض پہ اعتراض جٹ رہا تھا نا، رٹے ہوئے تھے، تو میں بھی چاہ رہا تھا کہ مرتبہ ذرا ہلکا ہو جائے، اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے، پھر میں ذرا اس سے نپٹوں گا، ایک مرتبہ اپنا جتنا غبارہ ہے وہ ذرا پھٹ جائے۔ پھر مجھے کہنے لگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ یہ بات کہتے ہیں کہ آسمان پہ ہیں، تو آپ بتائیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، زندہ بندہ دنیا، زندہ آدمی دنیا پہ رہتا ہے، صدقات زکوٰۃ کی ضرورت پڑتی ہے، تو زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کا صاحب نصاب ہونا تو ثابت کر دے، زکوٰۃ میں ثابت کر دے، سمجھ آئی بات؟ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پہ ہے نا، ہر آدمی پہ تو نہیں۔ میں نے کہا صاحب نصاب ہونا تو ثابت کر دے، عیسیٰ علیہ السلام صاحب نصاب تھے، زکوٰۃ کی بات میں آگے کرتا ہوں۔ وہ تو حضرت مسیح آپ کا لقب ہے، عیسیٰ آپ کا نام ہے، مسیح سیاحت سے ہے، چلنے پھرنے والی شخصیت تھے، ان کا تو ذاتی انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا، ہاں جی، تو چل پھر کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، مستقل ٹھکانے کوئی نہیں تھا ان کا، وہ جن کا ذاتی گھر تک نہیں تھا تو وہ اپنے پاس مال کیسے جمع کرتے تھے؟ زکوٰۃ کی بات کون سے آئی؟ بات سن نہیں؟ اب وہ اعتراض کرتا رہا، جو بھی اعتراض کرے تو میں بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے نا اس کو پلٹ دیتا تھا، تو وہ آخر کار میں اس کی بس ہو گئی، سوال کرتا رہا، بس ہو گئی۔ مجھے لگا قرآن کریم میں آیا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، متوفیک مانا میں تجھے وفات دوں گا۔ میں نے کہا متوفی کا مانا وفات بھی ہے، اس کا جو حقیقی معنی وہ یہ ہے جسم اور روح لے لینا، اس چیز کو پوری کی پوری چیز کو اپنے قابو میں کر لینا، اور پوری کی پوری چیز قابو میں تب ہوتی ہے جب کہ جسم اور روح لیا جائے۔ باقی میں نے کہا اگر اس کا معنی انی متوفی کا معنی وفات دینے کا بھی ہو تو میں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا منکر نہیں ہوں۔ اگر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا منکر ہوں پھر آپ مجھے کہو، میں یہ کہتے ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں آئے گی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا انی متوفی کا، یہاں متوفی جو وفات بھی مراد لیں تو واو جو ہے وہ تو مطلب جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب کے لیے تو نہیں آتی، ترتیب کے لیے تو نہیں آتی۔ انی متوفی کا ورافی کا الیہ ومطہر کا من الذین کفروا وجاعل اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، واو مطلب جمع کے لیے آتی ہے، تو لہذا اگر اس طرح ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آسمان میں بھی اٹھایا ہو اور رافع کا الیہ بھی ہو اور متوفی کا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، چونکہ رافع کا الیہ اور متوفی کا میں تو یہ واو استعمال ہوئی ہے، واو مطلب جمع کے لیے، ترتیب کے لیے آتی نہیں ہے، لہذا مستقبل میں فوت ہوں گے۔ میں بھی کہتا ہوں قرب قیامت تشریف لائیں گے، کچھ سال زندہ رہیں گے، پھر وفات ہوگی۔ آپ مجھے ایک آیت پیش کرو قرآن کریم کی جس کا معنی ہو مات عیسیٰ، جس کا معنی ہو مات عیسیٰ۔ میں نے کہا کہ دیکھو، کہتا جی اتنی لمبی زندگی، کہتا جی کل من علیہ فان ویبقا، میں نے کہا بالکل، اللہ کی ذات، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو بقا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، موت ہر ایک کو آئے گی، میں اس پہ قائل ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ ابھی نہیں، فوت ان کی ہوگی، میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ یہ تو آپ اس کے سامنے بات کرو جو ہر عیسیٰ علیہ السلام کا مستقبل میں بھی فوت ہونے کا قائل نہیں ہے۔ وہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتا ہے وہ بھی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، وفات کے ان کے مستقبل میں وفات کا تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن اب فوت ہو گئے، ماضی کا سیگا خود دکھاؤ۔
کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسل. قد خلط کا معنی میں خلط کا معنی ہے گزر گئے. خلط کا معنی یہ تو نہیں ہے فوت ہو گئے. اگر میں کہ وفات کا لفظ دکھاؤ، حدیث میں دکھا دو، آیت میں دکھا دو. خلط کا لفظ دکھاؤ، حدیث میں دکھا دو. میں نے کہا میں اس رات حدیث سناتا ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے. وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت سے پہلے تمہارے پاس لوٹ کر آئیں گے. میں نے کہا لوٹ کر وہ آتا ہے جو جاتا ہے. ہاں جی، راجعون الیکم، رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، جو گیا ہے تو وہ آئے گا نا. یہ تو نہیں جو گیا اور ہے اور آئے گا اور، یہ رجوع ہی نہیں ہوتا، یہ رجوع ہی نہیں ہوتا. تو لہذا آپ وفات کے دلیل پیش کریں. میں نے کہا آپ نے اتنے اعتراضات کیے، میں نے جواب دیے، آپ ایک آیت پیش کرو جس کا معنی مات عیسیٰ. میں نے کہا میں پیش کرتا ہوں بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ یقینا. ہاں جی، بل رفعہ اللہ الیہ ورافعک الیہ. ہاں جی، میں پیش کرتا ہوں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہ حیات عیسیٰ پر واضح دلیلیں اور وفات عیسیٰ پہ آیت پیش کرو. اب اس کے پاس صراحت آیت کوئی نہیں تھی. میں نے کہا آپ کے پاس نہ صریح کوئی حدیث ہے نہ کوئی آیت ہے، صرف شبہات ہیں. اور یہ وہ کام جو شیطان بھی کرتا ہے. شیطان کا کام بھی وسوسے ڈالنا ہے، تو آپ کو صرف وسوسے پیش کر رہے ہیں. قرآن کی کوئی آیت پیش کریں جس کا صراحتاً مفہوم یہ ہو، کوئی حدیث پیش کریں جس کا صراحتاً معنی یہ ہو. کوئی آیت کوئی حدیث میں نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا رات کا ٹائم تھا، سردیاں تھی، بڑا وقت ہو گیا، ہمارا بھی وقت ہو رہا ہے. میں اس بات کو سمیٹ لوں. سردیوں کا موسم تھا، بڑی رات گزر گئی. تو وہ جو لڑکے تھے نا جی، وہ تو اس نے اس لیے بلائے ہوئے تھے کہ میری تائید کریں کہ ہم سنگے مولوی پر. تو بولے کہ وہ کام الٹا ہو گیا. تو لڑکے سارے جو ہے نا وہ چوس ہو گئے اور اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں ایسے ہی سمجھ میں آ گئی. تو میں نے کہا دیکھو آپ نے اتنے اعتراض کیے، میں نے کسی کوئی ایک اعتراض ایسا نہیں جس کا میں نے جواب نہ دیا. میں بھی کوئی بات پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. میں لڑکوں کا میں نے کہا میں بھی کوئی بات پوچھوں اس سے، دیکھو کتنے گھنٹے ہو گئے یہ پوچھ رہا ہے، میں بتا رہا ہوں. کہتے ہیں ہاں جی ہم پوچھ. میں نے کہا چلو مجھے کچھ پوچھ رہے. میں نے کہا تم مرزا غلام قادیانی کیا سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم مرزا صاحب کو مسیح سمجھتے ہیں. میں نے کہا اس کے علاوہ کہتے کچھ نہیں. میں نے کہا نہیں. مرزا غلام قادیانی نے پہلے دعویٰ کیا کہ میں محدث ہوں، پھر دعویٰ کیا نہیں میں مجدد ہوں، پھر دعویٰ کیا میں امام مہدی ہوں، پھر دعویٰ کیا میں حضرت عیسیٰ ہوں، پھر دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں ذلی اور بروزی. میری نبوت جو ہے وہ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زیر سایہ ہے. پھر اس نے کہا کہ نہیں میں مستقل نبی ہوں، میں کوئی نیا نبی تھوڑی، اس سے پہلے کوئی نبی آئے ہیں. پھر اس نے صراحتاً کہا کہ میں مستقل رسول ہوں. ہاں جی، اور قرآن کریم جو ہے مجھ پہ نازل ہوں. اور اس کا ایک کتاب ہے جس کا نام تذکرہ ہے، اس کو الہامات کا مجموعہ کہتے ہیں، میرے پاس تھا. میں نے کہا دیکھو تو جہاں تک کہا گیا کہ انا ارسلناہ قریبا من القادیان، میں کیا یہاں تک یہ بات کی کہ ہم نے سو قادیان کے قریب اتارا ہے. ہاں جی، انا انزلناہ قریب من القادیان، ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب اتارا ہے. میں نے کہا کہ دیکھو قرآن تو مکہ میں اترا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترا، تو یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجھ کو اترا. میں نے کہا دیکھو یہ مجموعہ الہامات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اس نے پھر یہاں تک کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اور محمد رسول اللہ کی بے شک دنیا میں 2 مرتبہ ہوئی تھی، ایک 1300 سال پہلے ہوئی اور ایک 1300 سال بعد ہوئی. جب میں نے کہا یہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ آیت جو ہے مجھ پہ اتری. تم کہتے ہو کہ ہم صرف مسیح مانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ.
بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں تک کہا کہ محمد رسول اللہ کی دوسری بعثت ہے، پہلی بعثت سے کہیں بڑھ کر ہے، پہلے سے بڑھ کر شان ہے. تو حضور اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے معجزات ظاہر نہیں ہوئے جتنے معجزات میرے زمانے میں ظاہر ہوئے. حضور اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام پہلی رات کے چاند کی مانند تھا، اور میرے زمانے میں اسلام 14ویں رات کے چاند کی مانند، چاند کی طرح ہے. تو مجھے ہمارے سارے پریشان ہو گئے. وہی صاحب میں نے کہا کہ میں ہر چیز لکھی ہوئی پیش کر رہا ہوں، ہر چیز. پھر میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں تک کہا کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں. اور پھر اس کا ایک اپنا خاص مرید تھا جس کا نام تھا قاضی اکمل. میرے پاس اس کا مجموعہ کلام پڑھا تو میں نے وہ مجموعہ کلام پیش کیا. میں نے کہا دیکھو تم نے شائع کیا، اس میں اس نے خود لکھا ہے مرزا غلام احمد کے متعلق: محمد کے اتر آئے اس جہاں میں، پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، اکمل اس کا اپنا نام تھا. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھ کے قادیانی. میں نے کہا کہاں دعویٰ مسجد اور کہاں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کی کتاب. میں نے پھر اس نے کہا کہ میں اپنا خود خدا ہوں. میں نے کہا اس کی کتاب ہے، اس نے خود کہا ہے رأیتنی منامی رأیتنی منامی عین اللہ تیقنت اننی ہوا فخلقت السماوات والارض وخلقت آدم بین الماء والطین. اس طرح کے الفاظ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کیا وہی ہوں، میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا. میں نے کہا یہ ساری چیز جو دعویٰ خدائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کہاں رہ گیا؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے. پھر میں نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، وہ تو بڑی دور رہ گئی. اب اس میں خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر یہاں تک کہتے ہیں یہ خواب کی بات ہے. میں نے کہا خواب کی بات ہے، اس کا نبوت کا دعویٰ ہے ساتھ، اور نبی خواب وہی ہوتے ہیں. پھر میں نے کہا اگلی بات اس نے پیشگوئی کی کہ میرے یہاں ایک بیٹا ہوگا. اس کے بڑے القاب بیان کی، سراج الدولہ، تاج الدولہ، فلانا دولہ، فلانا قولہ. تو بڑے اس کی صفات بیان کی، اور اس کی اپنے ایک صفت یہ بیان کی یعنی وہ اتنی شان کا مالک ہوگا کہ ان اللہ نازل من السماء، یعنی وہ ایسے ہوگا کہ خدا آسمان سے اترا. میں نے دیکھو ایک طرف خدا کا دعویٰ ہے، وہ دوسری طرف کہا ہے کہ بیٹا ہونے والا وہ خدا ہے، خدا کا باپ بن گیا. کہتا پھر مجھے پھر خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے کہا مجھے اللہ پاک نے کہا ہے کہ اپنا انتا منی بمنزلتی ولدی. جیسا غلام احمد قادیانی نے خود کہا ہے میرے حوالے میں اس کی. دیکھو یہ کیسی بات ہے، وصیت کا دعویٰ کہاں رہ گیا. پھر میں نے کہا اس نے یہاں تک کہا کہ دعویٰ وصیت کا کیا. میں نے کہا وصیت کے دعوے کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ سمجھتے ہو کیسے ہے؟ ہاں جی، آپ نے آپ کو مسیح کہے ثابت کیا. اس نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں پہلے مریم تھی، نعوذ باللہ. کہتا ہے اللہ رب العزت نے مجھ سے رجولیت کا اظہار کیا اور اس کی وجہ سے مجھے حمل ہو گیا، اور 9 ماہ مجھے حمل رہا، اور 9 ماہ کے بعد وضع عمل ہوا. وضع عمل کیا ہوا؟ میں سے میں پیدا ہوا، مریم تھی میں سے بن گیا. میں کہا یہ عیسیٰ ہے. مجھے کہنے لگا یہ تم نے جو ہے نا ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ خود کتاب جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے چھاپ لی ہے. میں نے کہا یہ کتاب دیکھو یہ آپ کے رب سے چھپی ہوئی ہے، آپ کی چھپی کتاب ہے. کہتے نہیں ہماری کتاب نہیں، ہم نے نہیں چھپی. میں نے کہا اگر یہ آپ کی کتاب ہو پھر کہتے تم گڑبڑ کرتے ہو مولوی، ہماری کتابوں میں تبدیل نہیں کر رہے. میں نے کہا آپ بتاؤ اگر یہ آپ کی کتاب میں حوالہ مل جائے پھر. کہتا جی نہیں مل سکتا. میں نے کہا چلو اب اگلی بات آپ کرتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اسی کے حال میں اس کی لائبریری تھی، اس کے اندر کتابیں پڑھی تھی. میں لڑکا میں نے کہا وہ کتاب اٹھا کے لو، اس کے پاس پڑھی. اس نے کتاب اٹھائی، اس کے اندر وہی حوالہ نکال کے میں نے لکھا. میں نے کہا یہ تو میں نے نہیں چھپی، یہ تو آپ کے پاس ہے نا، آپ کی کتاب ہے نا. میں نے کہا آپ بتاؤ. اب وہ پھنس گیا، کہنے لگا جی آپ تو مولوی، میں تو مولوی نہیں ہوں. میں نے کہا یہ بات میں نے آنے سے پہلے کی تھی. میں نے کہا تھا اگر آپ مولوی نہیں ہیں تو مولوی کو بلا دیں، چھوٹے ہیں تو بڑے کو بلا دیں. پھر نہیں عذر پیش کرنا کہ دیکھو جی میں تو عام آدمی تھا اور آپ مولوی تھے.
تو باہر کے فجر کی اذانیں شروع ہوئی. فجر کی اذانیں شروع ہوئی تو اب وہ پریشان بھی ہو گیا. پردے کے پیچھے جو ہے ان کی خواتین بھی سن رہی تھی. اس کا اپنا لڑکا جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہو گیا. اس نے گھر جا کر خواتین کو شور ڈال دی کہ ابو جو ہے نا آج گیا, اس کے طوطے اڑے ہوئے ہیں, تو وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے. تو خواتین نے بھی پردے میں سننا شروع کر دیا نا. خواتین میں بات چل نکلی. خواتین میں چل نکلی. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ایک موقع پر ان کے گھر کی خواتین میں سے مسلمان ہوئی الحمدللہ. تو فائدہ یہ ہوا. خیر میرا حضرت سے رابطے کا بھی یہی مناظرہ سب بنا. میں کراچی میں تھا تو حضرت تشریف لائے, ان کو پتہ چلا کہ ایک مناظرہ ہوا ہے. تو ایک طالب علم نے مناظرہ کیا ہے, تو حضرت دارالعلوم میں میرے پاس آئے ملنے کے لیے. تو ہماری پہلی ملاقات اس موضوع پر ہے. تو بات کیا یہ ان کے پاس موضوع وفات عیسیٰ, ہماری طرف سے موضوع حیات عیسیٰ. کچھ بھی نہیں ان کی. بس میں نے وہ لڑکے جب مناظرہ ختم ہوا تو باہر آ گئے, تو وہ لڑکے سارے میرے پیچھے آ گئے. کالج کے جو ہے نا لڑکے پیچھے آ گئے. قریب کے دوست کا گھر تھا, تو ہم سب ادھر جمع ہوئے. میں نے ان کو کہا, لڑکے کہنے لگے کہ ہمیں ٹائم دیں, ہم آپ سے مزید کو باتیں پوچھیں گے. میں نے کہا کوئی حرج نہیں, پوچھیں. وہ کچھ مزید باتیں پوچھتے رہے, میں نے بتا دی. تو مجھے کہنے لگے کہ تو بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے, اس نے جو ہے نا ہمیں بہت پریشان کیا ہوتا, اور اس نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ آج جو ہے نا ہم اس مولوی کو جنت مرضی بنائیں گے. تو میں نے کہا آپ کی تسلی ہوئی؟ کہتے ہیں ہمیں تسلی ہوئی. میں نے اب اس سے بات ہوئی, جب اس نے کہا نا آپ تو مولوی ہیں میں تو مولوی نہیں ہوں, تو میں نے کہا اپنا مولوی بلا لیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ابھی نہیں. میں نے کہا صبح بلا لیجیے, میں ہمیں چھٹی. کہتا ہے ہمارے علماء کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اتنی جلدی ہیں. میں نے کہا چلو اگلا جمعہ رکھ لو, اگلی جمعرات رکھ لو, مرزا مسرور کو بلا لو. میرے تو کہتے جی نہیں اپنا اتنی جلدی نہیں, ایسا نہیں. میں نے کہا آپ کبھی بھی نہیں بلاؤ گے. میں نے کہا اب ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے, ابھی مزار قیادت کے بنا رہا ہوگا. مزار قیادت کے سامنے ختم نبوت والوں کا دفتر ہے, عالی مدرس والوں کا. جب اس نے نام سنا تو ویسے پریشان ہو گیا. تو وہ بھی سمجھ گیا بھی اس کو بھی کچھ پتا ہے ادھر ادھر کا. تو خیر وہ کسی بات پہ نہیں آیا نا مناظرے پہ. کہتا جی میں خود بتاؤں گا رابطہ کر کے آپ کو کب مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا وہ دن نہیں آئے گا, میں یہاں کہہ کے جا رہا ہوں. خیر لڑکے اکٹھے ہوئے. میں نے کہا, میں نے کہا دیکھو وہ کبھی نہیں آئے گا معاملے میں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اور پھر میں نے کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے, جب یہ گھر سے باہر نکلے نا صرف آپ نے صرف اس کو یہ بات کہنی کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے میں کب آؤں, بس اتنی بات کر رہی ہے. تو اب وہ لڑکی کالج کے لڑکے وہ کچھ کی شرارت پہ آ جائیں تو آپ کو تو بڑی بڑھ جاتی ہے. پھر اب وہ جب بھی گھر سے باہر نکلے کوئی نہ کوئی لڑکا اس کو بول دیا کون صاحب کہہ رہے تھے میں کب آؤں. وہ اس نے چہرے بچائی نے اب پہلے دن کو باہر نکلتا تھا, جاتا تھا ادھر ادھر اپنے کام کے لیے, تبلیغ کی جو معاملہ تھا اس کا. دن کے وقت جو ہے نا اس نے گھر میں آنا چھوڑ دیا, گھر سے نکلنا. صبح اس میں منہ دے نکل جاتا, رات کو آتا نا. اس رات کی روٹین کو اس نے بدلا. الحمدللہ شعر ختم ہوا. باطل کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا, باطل کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا, شبہ مضبوط ہوتا ہے. باطل کیا مضبوط ہوتا ہے؟ شبہ. باطل کا عقیدہ مضبوط ہے نہیں ہوتا. حق والوں کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اگر وہ کسی سوال کا جواب نہ دے پائیں تو اس کو ہم اس حق والے شخص کا قلت مطالعہ کہہ سکتے, اس کی جہالت کہہ سکتے, لیکن اس سے حق باطل نہیں ہو جاتا. شیطان کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ گمراہ ہے, دوزخی ہے. اس کے گمراہ ہونے میں, اس کے دوزخی ہونے میں شک نہیں ہے, لیکن اس کے شبہات کتنے بسا سخت ہوتے ہیں. اور وہ شبہ کی وجہ سے شیطان کبھی بھی حق پہ نہیں ہو جائے گا. وہ 1000 شبہات بھی ڈالے, شیطان باطل پہ ہی رہے گا. اور اس کے ایک بھی سوال کا جواب نہ آئے اہل حق کو تو وہ ہمیشہ حق پر ہی رہیں گے اور سچی رہیں گے. بس میں آئیے اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. الحمد للہ.